للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ریاض الصالحین کا جو باب ہم پڑھیں گے، امام صاحب نے یہ باب باندھا ہے باب فی الاقتصاد فی الطاعت، اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں میانہ روی اختیار کرنے کا باب۔ یعنی ہر بندہ نیکیاں کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ نیکی کے راستے پہ چلے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو نیکی اور فرما برداری کے راستے میں چلنا یہ بھی میانہ روی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خام خواہ اپنے اوپر مشقت ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی ہمت اور استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالنا شروع کر دیتا ہے اپنے اوپر، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نیکی اور اس خیر کے کام کی کوالٹی متاثر ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد پھر انسان کا نفس، انسان کا دل جو ہے اس کام سے اچاٹ ہو جاتا ہے اور وہ نیکی کا کام چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اس لیے میانہ روی کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کے کاموں کو کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب سے کچھ آیات نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ نقل کرتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا لتشقى کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ شقا کا لفظ معنی جو ہے وہ بعض دفعہ بدبختی بھی کر دیا جاتا ہے، کسی کا نصیب اچھا نہ ہونا، بخت کہتے ہیں نصیب کو، بد نصیبی بھی اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اصل یہ دنیا کے معاملات میں جب بولا جاتا ہے تو یہ مشقت کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان اگر مشقت کے اندر ہے تو یہ اس کے نصیب کے اندر ایک بری بات ہو گئی نا، اس کو مشقت کی زندگی گزارنا پڑ رہی ہے۔ اور جب آخرت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو بدبختی کے معنی میں جو ہے وہ یہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اصل میں اس آیت کریمہ میں اور دیگر جو اس مفہوم کی آیات ہیں اس میں پیغمبر علیہ السلام کی اس حالت اور کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام پہ قرآن کی آیات نازل ہوتی تو آپ خود ساتھ ساتھ پڑھتے، اچھا پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی بہت زیادہ فکر کرتے، اور لوگ جب اطاعت اور فرما برداری کے راستے کو اختیار نہ کرتے، ہدایت کے راستے کی طرف نہ آتے تو پیغمبر علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پہ آپ کو جو ہے وہ یہ تسلیاں دی ہیں قرآن کی آیات نازل کر کے کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کو جو ہے اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جو آیت کریمہ ہے یہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ اصل میں روزوں کے کانٹیکسٹ میں ہے یہ آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے۔ یعنی جتنے بھی دین کے احکامات ہیں وہ آسانی والے ہیں، جہاں پہ تھوڑی سی مشقت آئے وہاں پہ شریعت خود ہی ریلیکسیشن نکال دیتی ہے۔ جیسے روزہ ہے تو شریعت خود ہی ریلیکس کر دیتی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو چھوڑ دیں، بعد میں پورے کر لیں۔ آپ جو ہے وہ سفر پہ جا رہے ہیں تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں، سفر میں ہیں تو نماز کو ادا کر دیا گیا، 2 نمازیں جمع کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ تو بہت ساری آسانیاں، تو اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ آسانی والی شریعت ہے، یہ دین اسلام آسانی والا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنگی نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں خود بھی بعض دفعہ ہم دین کے نام پہ اپنے آپ پہ ایسی مشقتیں ڈال لیتے ہیں، ایسی پابندیاں عائد کر لیتے ہیں جو کہ اصل میں دین کا تقاضا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر آگے روایات نقل کرتے ہیں۔ پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، کہتے ہیں جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 آدمی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آئے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کر رہے تھے ازواج مطہرات سے۔ یعنی انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام کا جو عمل لوگوں کے سامنے ہے وہ تو سب کے سامنے ہے،
تو ہم یہ دیکھتے ہیں، اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ گھر میں کتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. فلما اخبروا، جب ان کو بتایا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام گھر میں کیسے رہتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی رکعات پڑھتے ہیں یا کیسے معاملات کرتے ہیں، کأنہم تقالوها، تو گویا کہ انہیں لگا کہ یہ تو بہت تھوڑی عبادت ہے. جو ان کے اپنا ایک ذہن میں خیال تھا نا، انہوں نے اپنے ذہن میں جو مفروضہ بنایا ہوا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام اتنی عبادت کرتے ہوں گے، تو اس سے ان کو کم لگی. اچھا اب آپس میں کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہتے ہیں این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑی عبادت کرتے ہیں تو ہمارا آپ کے ساتھ کیا مقابلہ؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، آپ جنت کے سردار ہیں، ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا مقام اور مرتبہ بھی بہت زیادہ بڑھے. تو کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ کے تو سارے گناہ معاف کر دیے. قال احدهم، ان میں سے ایک نے کہا اما انا فاصلی اللیل ابدا، ایک نے کہا میں نا ساری رات نماز ہی پڑھا کروں گا، سویا نہیں کروں گا، ساری رات قیام اللیل کیا کروں گا. وقال الاخر، دوسرے نے کہا وانا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ ہی رکھا کروں گا، کبھی بھی چھوڑوں گا نہیں، ہر روز پورا سال ہی نفلی روزے رکھا کروں گا. وقال الاخر، اور تیسرا جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وانا اعتزل النساء، میں عورتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھوں گا. فلا اتزوج ابدا، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا. جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ ان کے پاس آئے. آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم وہ لوگ جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. اچھا اما واللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا انی لاخشاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. واتقاکم لہ، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں. لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کر لیتا ہوں، یعنی کبھی نفلی روزہ رکھ لیتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، مسلسل نہیں رکھتا میں بھی. واصلی وارقد، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، نیند بھی پوری کر لیتا ہوں، اور جو اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں. واتزوج النساء، میں نے شادیاں بھی کی ہیں. یعنی سمجھایا ان کو یہ کہ تم میرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی سب سے زیادہ میرے دل میں ہے، لیکن اس کے باوجود میں سوتا بھی ہوں، قیام اللیل بھی کرتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں اپنی زندگی کی ضروریات بھی پوری کرتا ہوں. اور آخر پہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کی، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو سمجھایا یہ کہ عبادت بھی اپنے پاس سے نہیں تم نے بڑھا چڑھا کے کرنا شروع کر دینی، عبادت کا طریقہ بھی تم نے پیغمبر علیہ السلام سے لینا ہے. تو بعض دفعہ ہم اپنے پاس سے نئی نئی عبادات گھڑنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے پاس سے کچھ نئے نئے دین میں کام لانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، آپ کی زندگی ہمارے سامنے، اسی طرز زندگی کو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. تو ہمارے ہاں نا ایک اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شادی کارڈ پہ یہ حدیث لکھی ہوتی ہے، ایک روایت ہے النکاح من سنتی، اور اس حدیث میں بھی چلیں واتزوج النساء سے یہی مفہوم نکلتا ہے. اچھا، اور اس حدیث میں آیا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو وہ کیا کرتے ہیں دونوں حدیثوں کو ملا کے ایک حدیث بنا دیتے ہیں، اگرچہ وہ اس کا مفہوم کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اپنے پاس سے بھی جو ہے وہ حدیث کی بناوٹ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ میانہ روی کا درس دے رہے ہیں کہ انسان بعض دفعہ نا جوش میں آ کے، جذبے میں آ کے ایسا کام شروع کرتا ہے جس کو پورا کرنا اس کے بس سے باہر ہوتا ہے. جیسے انہوں نے کہا جی میں ساری رات نماز ہی پڑھتا رہوں گا. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو میانہ روی کے ساتھ نیکی اور اطاعت کی طرف لے کے آنا چاہیے. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کبھی جوش پیدا ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ عبادت شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ انسان کو عبادت نہیں کرنی چاہیے، لیکن انسان کو اپنی صلاحیت، اپنی استطاعت اور اپنے نفس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح اس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ لے کے آ سکتا ہے، جو ہے وہ نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف، اطاعت کے کاموں کی طرف. اچھا ہوتا کیا ہے کہ چند دنوں کے بعد پھر دل جو ہے وہ مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے
اور دل اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم پھر اس نیکی کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، بالکل ہی دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کے کاموں کو اختیار کرو، اس میں فرق اور میانہ روی اختیار کرو۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلک المتنطعون، سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ قالها ثلاث، آپ نے یہ بات 3 دفعہ ارشاد فرمائی، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، 3 دفعہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ متنطع جو ہے اس کے 2 معنی بیان ہوئے ہیں، ایک ہے کہ بہت زیادہ غور و خوض کرنے والا، دین کے کاموں میں بہت زیادہ غور و خوض کرنے والا، اور ایک اس کا معنی کیا گیا ہے کہ جو جگہیں سختی والی نہیں ہیں ان جگہوں پہ بھی سختی اختیار کرنے والا، خاص طور پہ دین کے کاموں، دنیا کے کاموں میں کریں گے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ قرآن پاک کی کوئی آیات سامنے آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، تو ہم عجیب و غریب اس پہ اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں، عجیب و غریب اس میں سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں وہ انسانی عقل سے ماورا ہیں۔ اچھا بعض دفعہ اچھا اس کی کیا حکمت ہے، یہ ایسے کیوں کہا گیا ہے، یہ ایسے کیوں فرض کیا گیا ہے، نمازیں 5 کیوں فرض ہوئی ہیں، رکعتیں 4 کیوں ہیں، 3 کیوں نہیں ہیں، 3 اور مغرب کی 3 کیوں ہیں، یہ 2 کیوں نہیں ہیں، 4 کیوں نہیں ہیں، تو اکثر مین میخ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ رویہ جو ہے وہ دین کے اندر قابل قبول نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، یہ ہلاکت کی طرف لے کے جانے والا ہوتا ہے۔ تو جو چیز واضح سمجھ آ رہی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے معاملات میں غور و فکر نہ کرے انسان، تدبر نہ کرے، یہ بے جا غور و خوض کی بات ہو رہی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ خام خواہ جو ہے وہ کوشش کرے کہ ایسے موضوعات کو چھیڑا جائے جن کی انسان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کام جو ہے وہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، مین میخ زیادہ نہیں نکالنی چاہیے، دین پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھتے بہت ہیں، اچھا یہ کیوں ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اس دور میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور مقصد عمل کرنا نہیں ہوتا، بس خام خواہ بات کو الجھانا اور بحث مباحثہ مقصود ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ سختی نہیں شریعت نے کی وہاں پہ بہت زیادہ سختی کر لیتے ہیں ہم۔ مثال کے طور پہ نوافل ہیں، اب نفل پڑھنا اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نفلی عبادت بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض دفعہ ہم نا نوافل پہ اتنی زیادہ سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، کسی کی تربیت کرتے وقت، کہ وہ ویسے ہی عبادت سے ان کا دل بھر جاتا ہے، ایک نا ان کے دل کے اندر ایک شدت اور نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہمارے گلے میں آن پڑی ہے۔ تو جہاں پہ سختی ہو وہاں پہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح معاشرتی معاملات میں بھی بہت زیادہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ قوام ہونے کا جو شریعت کا حکم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بے جا اپنے گھر والوں پہ سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی بیویوں کے، اپنے بچوں کے جو جائز حقوق ہیں وہ بھی نہیں دیتے دینداری کے نام پہ۔ مثال کے طور پہ ایک جائز حد تک پردے میں رہتے ہوئے اگر تفریح کر لی جائے تو اس سے شریعت منع تو نہیں کرتی نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ تفریح کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے ساتھ آپ نے 2 دفعہ دوڑ کا مقابلہ کیا، ہاں پردے کا اہتمام کرتے ہوئے۔ مسجد کے اندر جو ہے وہ کھیل رہے تھے، حبشی جو ہے وہ جنگی مہارت کے کھیل کھیل رہے تھے، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ دیکھنا چاہتی ہو؟ فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی عمر سی تو مجھے بڑا شوق تھا دیکھنے کا، میں بڑی دیر تک پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے کھڑی رہی اور آپ نے اپنی اوٹ بنائی ہوئی تھی اور مجھے دکھاتے رہے، بار بار پوچھتے عائشہ بس، میں کہتے نہیں جب بھی میں نے اور دیکھنا ہے۔ یعنی ایک جائز حد میں اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے سیر و تفریح کا کوئی انتظام کرتے ہیں شریعت کی حدود میں رہ کے تو یہ اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے، لیکن ہم بعض دفعہ دینداری کے نام پہ وہ بھی نہیں کرتے اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ متنطع ہوتا ہے کہ انسان ایسے معاملات میں سختی کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں پہ شریعت نے سختی نہیں کی ہوتی۔ اچھا اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ کچھ معاملات میں انسان بڑا اسٹرکٹ ہو جاتا ہے لیکن دوسری طرف فرائض چھوڑنا شروع کر دے گا۔ ہماری بھی حالت یہی ہے نا کہ جس سنت پہ ہم عمل پیرا ہے نا اور دوسرا بندہ وہ اس سنت میں عمل نہیں کر رہا تو فوری طور پہ اس پہ بے دین ہونے اور خلاف سنت ہونے کے فتوے لگانا شروع کر دیں گے، اور خود بے شک 10-20 سنتیں اس سے بھی بڑے والی چھوڑ رہے ہوں،
تو یہ شدت والے رویے ہیں نا کہ کسی معاملے میں بالکل ہی انسان چھوٹ دے دے اور حلال حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیتا ہے. مسجد میں آتے ہیں تو ایک ایک چیز پہ جی انگلی ایسے ہلانی ہے کہ ایسے ہلانی ہے, پاؤں ادھر ہونا چاہیے کہ ادھر ہونا چاہیے, فلاں لفظ ایسے بولنا ہے کہ ایسے بولنا. اچھی بات ہے, دین سیکھنا چاہیے, اور جب کاروبار کرنے بیٹھتے ہیں تو حلال حرام ہی بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دین میانہ روی کے ساتھ لے کے چلنے کا نام ہے. جن چیزوں کو شریعت نے فرض قرار دیا ان کو فرض کا درجہ دیا جائے. اگر ہم یہ خیال نہیں کریں گے نا, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک روایت ہے نا, اچھا میں نے جب وہ روایت پڑھتا تھا تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ وہ جو روایت آتی ہے کہ ایک بندے کو دیکھا کہ وہ فرض والی جگہ پہ سنتیں ادا کر رہا تھا, تو فرمایا کہ اس وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں. اچھا میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یار یہ اس میں کون سی ایسی بات ہے, فرض جہاں پہ پڑھے ہیں اسی جگہ پہ اگر سنتیں پڑھ لی ہیں تو اس سے قوم کے ہلاک ہونے والی کیا بات ہے. بعد میں اس کا فلسفہ یہ سمجھ آیا کہ آپ نے فرض اور سنت میں ایک فرق کرنا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ فرض ہے, یہ سنت ہے. کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے, ان کو کہتے ہیں یار نماز پڑھ لو, کہتے ہیں نہیں جی وہ یہ بہانے کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا ان کو کہنا ہے یار چلو کوئی بات نہیں, فرض تو پڑھ لو نا, یہ تو فرض ہے, سنتیں بے شک رہنے دو آج کے دن کے لیے, تو فوری طور پہ تیار ہو جاتے ہیں. اب دوسری طرف کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, اگر آپ 17 پڑھیں گے تو کوئی فائدہ ہے, 17 نہیں پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دین میں سختی ہے, آپ دین سے لوگوں کو دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں, ذریعہ بن رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روایت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ فرائض اور نوافل کے درمیان آپ کو فرق ہونا چاہیے, یعنی ترجیحات ہونی چاہیے آپ کی کچھ نا, کہ یہ چیزیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور یہاں سے وہ حد شروع ہوتی ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. اگر آپ یہ دین کی ترجیحات بھول جائیں گے تو واقعی دین میں خرابی کی طرف چلے جائیں گے. اگلی جو روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال, آپ نے فرمایا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر, دین آسان ہے, جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے. ولن یشاد الدین الا غلبہ, جو بندہ دین میں سختی کرتا ہے تو دین اس پہ غالب آ جاتا ہے. خام خواہ کی پابندیاں اپنے اوپر لگا لینا, خام خواہ کی سختیاں اپنے اوپر کر لینا. یعنی شریعت نے کہا کہ اچھا بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دے, بندہ کہنے نہیں میں نے نہیں چھوڑنا. بھئی شریعت نے اجازت دی, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ شریعت نے اجازت دی ہے نا کہ 2 نمازیں اکٹھی کر لو سفر کے اندر, ٹھیک ہے, یہاں اب سنتوں کی ادائیگی رہنے دیں, آپ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ لیں. تو شریعت نے رخصت دی, تو خام خواہ کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے بھائی. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پہ غالب آ جاتا ہے, یعنی پھر اس پہ دین پہ عمل کرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا فسددوا, لیکن آپ سیدھا راستہ اختیار کرو. وقاربوا, میانہ روی اختیار کرو. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قریب ہو جاؤ, یعنی سیدھا راستہ اختیار کرو, مکمل سیدھے راستے پہ چلو. لیکن اگر آپ مکمل طور پہ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے تو کم از کم سیدھے راستے کے قریب جتنا ہو سکتے ہیں اتنا ہو جاؤ. وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ, اور دن کے پہلے حصے, دن کے آخری حصے اور رات کے کچھ حصے سے مدد حاصل کرو. یہ دینی معاملات میں بھی ہے, دنیاوی معاملات کے اندر بھی ہے. اس کا معنی بھی امام نووی آگے بیان کرتے ہیں, معناہ استعینوا علی طاعت اللہ عز وجل بالاعمال فی وقت نشاطکم, کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے ان اوقات سے مدد حاصل کرو جن میں انسان تر و تازہ ہوتا ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ وفراغ قلوبکم, جب تمہارا دل بالکل فارغ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ہر ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں. بحیث تستلذون العبادۃ, اس حیثیت سے کہ تم عبادت کی لذت حاصل کرنے والے ہو. ولا تسأمون, اور تم اس میں سستی کرنے والے نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا, سستی پڑی ہوئی ہے, جمائیاں آ رہی ہیں اور انسان کہنے نہیں میں نے یہ پارا مکمل کر کے ہی چھوڑنا ہے, یہ کام نہیں کرنا. تو ایسے اوقات کا انتخاب کریں, ایسی حالت کا انتخاب کریں عبادت کے لیے جب دل فارغ ہو اور انسان جو ہے وہ نشاط کی حالت میں ہو, انسان جو ہے وہ چاق و چوبند ہو. اور فرمایا وَتَبْلُغُونَ مَقْصُودَكُمْ, اس سے تم اپنے اصل مقصد کو پہنچ جاؤ گے. كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ الْحَاذِقِ, جس طرح کہ جو عقل مند مسافر ہے نا, يَسِيرُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ, وہ ان اوقات میں سفر کرتا ہے. دن کے ابتدائی حصے میں سواری بھی اس وقت جو ہے وہ اس کا جو گھوڑا ہوگا, جو بھی چیز ہوگی,
وہ بھی اس وقت تر و تازہ ہوگی، وہ خود بھی صبح اٹھا ہے تر و تازہ ہے تو اس وقت سفر کرے گا، یا پھر دن کے آخری حصے میں یعنی درمیان میں آرام کرے گا، پھر آخری حصے میں سفر کرے گا، پھر رات میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سفر کرے گا۔ وَيَسْتَرِيحُ وَدَابَّتُهُ فِي غَيْرِهَا، وہ اور اس کی سواری باقی اوقات میں جو ہے وہ اپنے آپ کو آرام دے لیتی ہے۔ فَيَصِلُ الْمَقْصُودَ، وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، بغیر تعب، بغیر تھکاوٹ کے۔ تو جس طرح مسافر تھوڑا سا وقفے کے ساتھ سفر کرتا ہے، ان اوقات کا انتخاب کرتا ہے جن میں وہ بھی تر و تازہ ہے، اس کی سواری بھی جو ہے وہ تر و تازگی کی حالت میں ہے، تو وہ اپنے مقصود کو صحیح طریقے سے پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح عبادت میں بھی انہی کاموں انہی اوقات سے مدد لینی چاہیے۔ صبح کا جو وقت ہوتا ہے یہ انسان کا ذہن اس وقت تر و تازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو ضائع اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ ہم رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں۔ اچھا، اور پھر جو عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو انشاءاللہ یہ بھی کام کو نپٹانے کے حوالے سے بڑا سود مند ثابت ہوتا ہے، اور عبادت کے لیے بھی یہ بڑا کارآمد ہے۔ اس وقت جو ہے انسان اپنے دن کی کچھ مصروفیات کافی حد تک ختم کر چکا ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنی مصروفیات صبح شروع کرے۔ وہ جو صحیح طریقہ ہے نا کہ انسان رات کو جلدی سوئے، صبح اٹھ کے جلدی اپنے کاموں کو شروع کرے اور پھر وہ جلدی ختم کر لے گا اپنے کاموں کو، تو پھر وہ والا وقت اس کے لیے تھوڑا سا سکون کا وقت ہوگا۔ پھر رات کے کچھ حصے کو مختص کر لے عبادت کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، کوئی بھی لکھنے پڑھنے کا کام کرنا ہے آپ نے، کوئی بھی کسی کا کام کرنا ہے، اگر تو آپ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، آپ کا اپنا کوئی کام ہے کرنے والا اور وہ ٹاسک بیس ہے، تو آپ یہ آزما کے دیکھیں 3 اوقات کو۔ صبح فجر کے بعد کچھ وقت نکالیں، کچھ اذکار وغیرہ کرنے کے بعد جو دن کا پہلا حصہ ہے، پھر عصر کے بعد کا وقت اور رات کا کچھ حصہ، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ 3 اوقات کو خاص طور پہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے استعمال کرو، ان سے مدد حاصل کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ کچھ اوقات آرام کے لیے بھی رکھو۔ سارا دن اطاعت کرنے کی کوشش کرو گے، نوافل پڑھنے کی کوشش کرو گے تو بعض دفعہ انسان تھک جاتا ہے۔ اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قال کہتے ہیں داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، پیغمبر علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْن، 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی تھی، جیسے یہ 2 ستون ہیں نا، ان کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ قالوا، فقال آپ نے کہا، ما هذا الحبل، یہ رسی کس نے باندھی ہوئی، اس کا کیا مقصد ہے؟ قالوا نے کہا هذا حبل لزینب، یہ حضرت زینب کے لیے رسی۔ حضرت زینب جو تھی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ خاشعۃ، یہ بہت خشوع کرنے والی ہے، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی ہے، تو بہت زیادہ جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ کہتے ہیں جی یہ انہوں نے بندھوائی ہوئی ہے، فَإِذَا فَطَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، جب وہ تھک جاتی ہیں نا، سست ہو جاتی ہیں، تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتی ہیں، اپنے آپ کو اس کے ساتھ باندھ لیتی ہیں، اس سے مدد حاصل کرتی ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حلو، اس کو کھول دو، لیصلی احدکم نشاطہ، تم اس وقت نوافل پڑھو، اس وقت نماز پڑھو جب تم تر و تازگی کی حالت میں ہو۔ فاذا فطر، جب تم پر سستی طاری ہو جائے، تھک جاؤ، فلیرقد، تو پھر سو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں، اور انسان کہنے نہیں میں نے اپنے اتنے نفل پورے ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کچھ وقت سو جائے، وہ 1 گھنٹہ سستی کے ساتھ عبادت کرتا رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ سو جائے اور آدھا گھنٹہ پھر اٹھ کے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پوری لذت کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرے، تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی یہی درس ہے کہ خام خواہ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگلی روایت حضرت ابو عبداللہ جابر بن سمرہ سوائی رضی اللہ عنہما ان سے قال کہتے کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، الصلوات، بہت ساری نمازیں، فکانت صلاتہ قصدا، آپ کی نماز درمیانی ہوتی تھی، وخطبتہ قصدا، آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا، یعنی آپ بہت لمبے لمبے واعظ اور خطبے نہیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور نہ ہی بہت لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، میانہ روی کے ساتھ۔ اب یہ جو درمیانی ہے نا، یہ اصل میں مختلف لوگوں کے حالات کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے 20 منٹ کی جماعت وہ بھی درمیانی ہوگی،
کچھ لوگوں کے لیے 10 منٹ بھی لگتا ہے، یار بہت لمبی آج امام صاحب نے نماز پڑھا دی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنی ایک روٹین سیٹ کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور اس روٹین کے اگینسٹ لوگوں کو خام خواہ مشقت میں نہ ڈالیں. مثلا ایک مسجد میں اگر عادت ہے کہ وہ ظہر کی نماز نارملی 10 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، تو آپ خام خواہ اپنے خشوع و خضوع کے چکر میں 15 منٹ کی نماز پڑھا دیں، وہ بیچارے پیچھے تھک جائیں گے، تو آپ ان کو فتنے میں ڈال رہے ہیں. ہاں آپ نے جو لمبی نماز پڑھنی ہے آپ اپنے نفل پڑھیں نا، سنتیں ادا کریں، جتنی مرضی لمبی پڑھتے رہیں، آپ کو کون روکنے والا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کرواتے تو درمیانی نماز رکھتے، اور لیکن جب آپ قیام اللیل کرتے تو ایک ایک رکعت آل عمران بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن عام طور پہ آپ درمیانی نماز پڑھاتے اور خطبہ بھی درمیانہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اچھا جی، اگلی روایت جو ہے وہ حضرت ابی جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء، جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے نا، تو پیغمبر علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک بندے کو جو ہے وہ جو ہے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو الدرداء کا بھائی بنایا گیا. ایک دن کیا ہوا، فزار سلمان و ابو الدرداء، ایک دن حضرت سلمان جو ہیں وہ حضرت ابو الدرداء کے پاس آئے ان کی زیارت کے لیے ان کے پاس. فرآ ام الدرداء متبذلۃ، انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء کی جو بیوی ہیں ام درداء جو ہے ان کا یہ کنیت تھی، وہ بڑے میلے کچیلے کپڑوں میں ہیں. جس طرح عمومی طور پہ شادی شدہ خواتین اپنے کپڑوں کو صاف رکھتی ہیں، اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتی ہیں، تو ایسی حالت نہیں ہے. فقالہ پوچھتے ہیں ما شانو، کہ یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے. قالت، وہ کہتی ہیں اخوک ابو الدرداء لیس له حاجۃ فی الدنیا، تمہارا بھائی جو ابو الدرداء ہے نا، اس کو دنیا میں کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی اس کو دنیا میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہے، تو اس کو میرے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے. فجاء ابو الدرداء، حضرت ابو الدرداء جب آئے، فصنع له طعاما، ان کے لیے کھانا بنایا. فقال له کل، تو حضرت ابو الدرداء کو سلمان کہتے کھاؤ. وہ کہتے ہیں فإنی صائم، میں تو روزے دار ہوں. ما انا بآکل حتی تأکل، تو حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے اس وقت تک نہیں کھانا جب تک تم نہیں کھاؤ گے. مطلب کیا ہے کہ تمہیں روزہ افطار کرنا پڑے گا میرے لیے، نفلی روزہ افطار بھی کیا جا سکتا ہے. فأکل، انہوں نے روزہ افطار کر کے ان کے ساتھ کھا لیا. فلما کان اللیل، جب رات ہوئی، ذهب ابو الدرداء یقوم، حضرت ابو الدرداء اٹھے کہ میں قیام اللیل کر لوں. فقال له نام، انہوں نے کہا ابھی سو جاؤ تھوڑا سا یار. فنام، وہ سو گئے. ثم ذهب یقوم، پھر اٹھے. فقال له نام، پھر انہوں نے کہا ابھی سو جاؤ. فلما کان من آخر اللیل، جب رات کا آخری حصہ آیا، قال سلمان، تو حضرت سلمان کہتے ہیں قم الآن، اب اٹھو. فصلیا جمیعا، ان دونوں نے نماز پڑھی. اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے باجماعت نماز پڑھی. اس سے علماء نے استدلال کیا کہ اگرچہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، لیکن کبھی کبھار اگر قیام اللیل میں جماعت بھی کروا لی جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دونوں نے اپنی اپنی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد حضرت سلمان کہتے ہیں ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا تم پر ایک حق ہے. وان لنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا، تیرے جسم کا بھی تم پر حق ہے. وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دیا کرو. اور فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو الدرداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا. تو آپ نے فرمایا صدق سلمان، سلمان صحیح کہتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنا عبادت میں مصروف ہو جائیں کہ آپ گھر والوں کے حقوق ہی بھول جائیں. کچھ ایسے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ نماز بڑی پابندی کے ساتھ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری جماعت رہ جاتی ہے یا ہمیں نماز میں دشواری آتی ہے. بھی اچھی بات ہے، ایک طرف آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف آپ کما نہیں رہے، گھر والوں پہ بوجھ بن رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری نہیں کر رہے، تو ان کا حق بھی تو آپ کھا رہے ہیں نا. یعنی اتنا انسان عبادت کے اندر محو ہو جائے کہ اس کو اپنے بچوں کے ٹائم نہ اس کے پاس نکلے، اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہ، اس کے حقوق ادا کرنے کا وقت نہ ہو، یا اس میں دلچسپی نہ ہو، تو ایسی عبادت تو اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا، پیغمبر علیہ السلام نے اس پہ مہر تصدیق ثبت کی، ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے جسم کا بھی حق ادا کرنا ہے، اس کو بھی آرام دینا ہے، تم نے اپنے رب کا بھی حق ادا کرنا ہے، تم نے اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا کرنا ہے. تو عبادت ہو، دعوت و تبلیغ کے کام ہو، کوئی بھی کام ہو،
اس میں انسان کو اتنا ہی مصروف ہونا چاہیے کہ دوسروں کے حقوق متاثر نہ ہوں. یہ تو دین کی بات ہے. اور اگر انسان اپنے کاروبار میں لگ کے اپنی جاب میں لگ کے اپنے گھر والوں کے حقوق بھول جائے, اپنے بچوں کو بیوی بچوں کو وقت نہ دے, ٹھیک ہے, اور یہ کام چھوڑ دے, تو اس کا مطلب وہ تو اس سے بڑا غلط کر رہا ہے نا کام. تو عبادت کے لیے بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ سارے حقوق کو معطل کر کے صرف عبادت میں ہی لگ جائیں, صرف تبلیغ میں ہی لگے رہیں, یا رفاع عامہ کے کاموں کی آپ کو فکر ہے, گھر والوں کی کوئی فکر نہیں ہے. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست صحابی کو سمجھایا اور پیغمبر علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی. اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قالا, کہتے ہیں بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, اذا ہوا برجل قائم, ایک آدمی کھڑا تھا, فسأل عنہ, آپ نے اس کے بارے میں سوال کیا, فقالوا, انہوں نے کہا ابو اسرائیل, یہ ابو اسرائیل ہے. ناظرہ, اس نے یہ نظر مانی ہے, ان یقوم فی الشمس ولا یقعد, وہ سورج میں کھڑا رہے گا بیٹھے گا نہیں, ولا یستظل, سایہ بھی نہیں حاصل کرے گا, ولا یتکلم, بات بھی نہیں کرے گا. اس نے نظر مانی ہے کہ میں نے دھوپ میں کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہی رہنا ہے, بیٹھنا نہیں ہے, بات بھی کسی سے نہیں کرنی, ویصوم, اور بس روزے کی حالت میں ہی رہنا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا, مروح, اس کو بتاؤ, اس کو حکم دو, فلیتکلم, یہ کلام کرے, یہ غلط نظر مانی ہوئی ہے, اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے. ولیستظل, اس کو کہو کہ سائے میں آ کے بیٹھے. ولیقعد, اور اسے کہو کہ بیٹھ جائے. یہ کھڑے ہونے کی نظر ماننا درست نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے. اگر ایسی نظر مان لے انسان تو اس کا کفارہ دے کے انسان کو نظر توڑ دینی چاہیے. وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, ہاں روزہ اس نے رکھا ہوا ہے, وہ اگر اس کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ پورا کر لے. تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خام خواہ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے, عجیب و غریب اپنے آپ پہ چیزیں لازم نہیں کر لینی چاہیے. اپنی استعداد, اپنی استطاعت کا بھی خیال کرنا چاہیے, اپنی جسمانی حالت کا بھی خیال کرنا چاہیے, اپنے جو دوسرے حقوق ہیں معاشرے کے, والدین کے, اولاد کے, بیوی بچوں کے, ہمسایوں کے, ان کا بھی پورا خیال کرنا چاہیے, اور دین پہ میانہ روی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.